ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، بچپن سے ہی ہماری نظر بھی نہیں ہے اور قد بھی ہمارے چھوٹے ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں۔ اللہ یہ نظام چلانے والے، یہ اسی دکان سے ہم لوگ نظام چلا رہے ہیں۔ گھر والے سبھی اچھے ہیں، شکر اللہ کا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ گاہک جو محلے کے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق ان کا چل رہا ہے کہ وہ جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی وہ اٹھا کے ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز ہمیں چاہیے۔ پہلے ابو بیمار ہو گئے، اب ہماری امی بھی بیمار ہیں، اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے مطابق پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد افراد کسی نہ کسی طرح کی جسمانی اور ذہنی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے معذوری کو شکست دی اور اتنی محنت کی کہ کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، جس کی ایک زندہ مثال کرن اشتیاق ہیں، جنہوں نے بنا ہاتھوں اور پیروں کے BS انگلش کیا۔ مگر آج ہم جن سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، یہ بھی چھوٹے قد اور آنکھوں سے معذور نسیم اور یاسمین 2 بہنیں ہیں۔ گھریلو حالات سے مجبور ہو کر ان دونوں بہنوں نے بھی حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو اس وقت پھر ہمارے استاد نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ کچھ اور تو نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ دکان کھول لو۔ تو پھر گھر والوں نے نہیں مانا، کہتے ہیں کہ آپ لوگ دکان کرو گے، کیسے کرو گے آپ لوگ دکان؟ نہیں، ابو بھی نہیں مانے اور بھی کوئی نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے پھر زبردستی کہا کہ نہیں، ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کریں گے دکان۔ پھر ہم نے اس وقت زبردستی یہ کام شروع کیا تھا۔ تو اس وقت جب دکان کھولی ہے تو ہمیں بہت مزہ آیا، ہم لوگ اپنا کام کرتے تھے اور اپنے محنت کر کے جو چیز ہمیں ضرورت پڑتی تھی وہ ہم لوگ اپنی مرضی سے لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی وقت ایک سا نہیں رہتا، اور جب وقت کروٹ بدلتا ہے تو بہت سوں کی زندگی بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ابو بیمار ہو گئے چرپائی پہ، پھر ویل چیئر پہ انہیں اندر باہر لے جانا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہم نے گھر کا نظام پھر سنبھالنا شروع کر لیا۔ پھر اس کے بعد بھائی بھی اس طرح ہو گئے، ان کا دماغ کا مسئلہ بن گیا۔ پھر اب اس وقت ہماری شوق تھی، اب ہماری مجبوری بن گئی ہے کام کرنا۔ موجودہ حکومت کی جانب سے غریبوں اور بے سہارا افراد کے لیے احساس پروگرام متعارف کروایا گیا۔ ایک میسج پر ضرورت مندوں کو امداد کی اثر و داد کیا ہے، نسیم نے اس سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ ہم نے احساس پروگرام میں میسج کیا ہے، ہم نے شناختی کارڈ نمبر سینڈ کیے تو آگے سے جواب آیا کہ آپ نائل ہیں۔ یاسمین بی بی نے اپنی مشکلات کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ اس کی بے بسی اس کے چہرے پر واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ بچپن سے ہماری بینائی نہیں ہے اور ہمارے قد کا بھی مسئلہ ہے، اور ہر کام جو ہوتا ہے بینائی کے بغیر کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ اس 300 جو روز کی سیل ہے، اس میں تقریباً 12 یا 10,000 بنتے ہیں۔ اس میں ہمیں پورے گھر کے نظام کو بھی چلانا ہوتا ہے، اس دکان کو بھی، واپس اس میں بھی سامان ڈالنا ہوتا ہے، تو مشکلات تو ہوگی نا۔ دونوں بہنوں نے تعلیم حاصل کرنے کی بھی خاصی کوشش کی، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر پائیں اور حالات آڑے آ گئے۔ ہمیں شروع سے ہی شوق تھا کہ ہم لوگ کوئی کام کریں، تو بہت زیادہ شوق تھا ہمیں۔ تو ہم نے پہلے ہم لوگ گھر میں ہی تھے، یہ موتیوں کی لیسیں وغیرہ جو کام دیکھتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو پھر ہمیں ہمارے استاد وہ جو عبد المنان صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا پڑھو۔ پھر ہم نے تھوڑا بہت پڑھا، تو پھر وہ جب زلزلہ ہوا تو ان کی تبدیلی ہو گئی، ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے کہا ہم لوگ گھر بیٹھ گئے۔ باہمت انسان کبھی بھی اپنی معذوری کو اپنے راستے میں نہیں آنے دیتا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ یہ نظام چلانے والے، یہ اسی دکان سے ہم لوگ نظام چلا رہے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے کہ محنت کر کے چائے پانی جو نکلتا ہے ٹائم سے وہ نکال لیتے ہیں۔ انسان کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، مگر اس معصوم نسیم بی بی کی کیا خواہش ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ خواہش یہی ہے کہ ہم لوگ یہ دکان تو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے گھر والوں کا بوجھ اٹھا سکیں اور جو ہماری پریشانیاں وہ کم ہو جائیں۔ ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صحت مند اور تندرست لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے 4 آنکھوں کی ضرورت پیش آتی ہے، مگر جن کی آنکھیں ہی نہ ہوں وہ کیسے ایک کامیاب کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہم نے سیکھا تھا، میں نے پہلے پرفیوم بنانا سیکھا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر مارول مزائقہ ٹریننگ لی تھی، وہ بھی نہیں چل سکا۔ پھر موتیوں کا کام یہ ہم نے سیکھا تھا، یہ بھی لیسیں وغیرہ بنانا یہ بھی نہیں چل سکی۔ چارپائیاں بننا یہ لوگ گھر میں لے جاتے ہیں، بنوا لیتے ہیں، پیسے کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ کچھ نہ دیکھ سکنے والی یاسمین بی بی نے سب کی دیکھ بھال کرنے والی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف ان کی بلکہ ان جیسے جتنے بھی ہیں سب کے گزر بسر کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے۔ یہی بولنا چاہوں گی کہ وہ ہمارے لیے مطلب تمام جتنے بھی معذور لوگ ہیں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسے فنڈ ملنے چاہیے جس سے ہم اپنے نظام کو یا اپنے کاروبار کو بہتر بنا سکیں، تاکہ ہم نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، عزت سے اپنا جو وقت گزار سکیں۔ اب یہ دور حاضر کے ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے معذور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرے اور ان کے لیے ایسا نظام متعارف کروائے کہ ان کو ماہانہ اتنی رقم مل سکے کہ یہ لوگ آسانی سے اپنا گزر بسر کر سکیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو ایسے مواقع دیے جائیں جس سے ان کی صلاحیتوں سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نسیم اور یاسمین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار سیٹ کیا۔ اگرچہ اس کاروبار سے بمشکل سے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خودداری کو اہمیت دی۔ اب ارباب اختیار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی کفالت کا ذمہ اپنے ذمے لے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ شاکر عباسی، کیپٹل ٹی وی، اسلام آباد۔